السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اس نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا ہے ہم سبھی کی ہدایت کے لیے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم برابر درس قرآن آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، جس میں ہم نے ابھی پہلی سورہ اور سب سے بڑی سورہ بقرہ اب کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل آل عمران آج سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلی والی جو سورت تھی وہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت تھی، جس میں ہم نے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اللہ رب العزت کے احکام کو، بہت ساری شریعت کی ان باتوں کے بارے میں جانا جن پر ایمان لانا ہم سبھی کے لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم، اب ہم آل عمران کی آج سے شروعات کریں گے، جس میں کئی سارے ایسے احکام جو اس سے پہلے شاید آپ نہ سنے ہو، تمام احکام اس میں آپ جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے، مسجد یا ہمارے دینی کام میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد الف لام میم یا جو کچھ بھی ان تمام کے ٹرانسلیشن اور اس کے مطلب کو ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کے حقیقی معنی اللہ و رسول ہی جانتے ہیں کہ آخر الف لام میم کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن علماء کرام نے عوام کو سمجھانے کے لیے جو بتایا ہے وہ یہ کہ الف لام میم کا مطلب ہوتا ہے، الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب ہوتا ہے لسان جبرائیل، اور میم کا مطلب ہوتا ہے محمد، یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن مقدس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور ساری دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے حبیب، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے توریت، انجیل بھی نازل فرمائی ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، یعنی توریت، انجیل اور زبور وغیرہ، اور متعدد جو صحیفے ہیں یعنی 100 صحیفے، ان کو بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے متعدد انبیاء کرام پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جیسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے،
اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی انسان کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا کلر کسی طرح ہے، کوئی پست قد کا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کسی بھی طرح کا ہے، لیکن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہر انسان کی صورت بنائی ہے۔ اگر اس نے کسی کو کالا بنایا ہے تو اگر کوئی انسان اس دنیا میں کالا ہے تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی انسان اگر گورا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی انسان اگر بہت زیادہ لمبا نہ ہو کر پست قد کا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی انسان اگر بہت زیادہ لمبا ہے تو اس کو لمبو مت کہو کیونکہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کو ناٹو مت کہو بلکہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی اگر کم کلر کا ہے یعنی کالا ہے تو اس کو کلوٹا یا کالا کہہ کے مت چڑھاؤ کیونکہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کوئی اگر گورا ہے تو اس کے گورے پن پہ اس کو برا بھلا مت بولو کہ کچھ زیادہ ہی گورا ہے کیونکہ اس کے کلر کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ حضرات محترم، انسان کے جسم اور جسمانیت میں یا انسان جیسا بھی ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں بناتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کو ماں کے پیٹ میں ہی اس کی تصویر بناتی ہے کہ انسان کیسا ہوگا، گورا ہوگا کہ کالا ہوگا، لمبا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا، ہر طرح کے معاملات ماں کے پیٹ میں ہی اللہ رب العزت صورتوں کو بنا دیتا ہے۔ وہی ہے اللہ جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ اب کوئی بھی اگر کسی بھی انسان کو چڑھائے گا، برا بھلا بولے گا اس کی لمبائی پر، اس کے چھوٹے پن پر، اس کے گورے پن پہ، اس کے کالے پن پہ، تو یہ جان لے کہ اس نے کمی کہاں نکالی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے کاریگری میں، اللہ کی خلقت میں، اللہ کے بنانے پر اس نے کمی نکالی ہے کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ وہ چاہے نہ یا نہ چاہے، کہے یا نہ کہے، حقیقت میں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ذات پر، بنائی ہوئی چیز میں وہ کمی نکال رہا ہے، کیونکہ انسان موٹا پتلا تو یہاں آ کر بنتا ہے، لیکن لمبائی یعنی لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ تمام کے تمام معاملات ماں کے پیٹ میں ہی اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے صورتیں بنا دیتا ہے۔ کسی کی صورت لمبی ہوتی، کسی کا چہرہ لمبا ہوتا ہے، کسی کا گولا رہتا ہے، کسی کا پتلا رہتا ہے، کسی کا پھیلا ہوا رہتا ہے، کسی بھی طرح بنا رہے، لیکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم کسی میں بھی کمی نکالو گے تو اللہ کی کاریگری میں کمی نکالو گے، اسی لیے کبھی بھی کسی بھی انسان میں کوئی کمی مت نکالنا، کیونکہ تم انڈائریکٹلی اللہ رب العزت کے کاریگری میں کمی نکالنے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے اس گناہ عظیم سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ حضرات محترم، آگے اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہے، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہے، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ اور فساد پھیلانے کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کے بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اس بات پر ہم ایمان لائے، اور نصیحت صرف
अहले दानिश को ही नसीब होती है। नसीहत सिर्फ वही लोग समझते हैं और नसीहत का मामला सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास ज़र्रा बराबर भी अक़ल व शऊर होता है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और वो अर्ज़ करते हैं जो इस तरह होते हैं, ऐ हमारे रब हमारे दिलों में कजी पैदा ना कर इसके बाद कि तूने हमें हिदायत से सरफराज फरमाया है और हमें ख़ास अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। ऐ हमारे रब बेशक उस दिन के जिसमें कोई शक नहीं सब लोगों को जमा फरमाने वाले, यानी क़यामत का दिन जिसमें कोई शक नहीं सब लोगों को तो उस दिन जमा फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अगर अल्लाह ने कोई वादा किया है तो वो वादा को निभाएगा। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से दुआएं मांगे और अल्लाह पर भरोसा रखें कि अगर अल्लाह ने वादा किया है तो कभी वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था। अब हम इसके चंद लफ्ज़ों में एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह को समझेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, सूरह बकरा की आखिरी और सूरह आले इमरान की इब्तदाई आयतों में मुनासबत ये है कि सूरह बकरा की आखिरी आयत ये थी कि तू हमारा मौला मालिक और मददगार है, सो काफिरों के ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा। हज़रात मोहतरम, इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान पेश कर दी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ऐसी आयत नाजिल फरमाई जिनकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों पर गलबा हासिल फरमाया। इसी तरह इस दुआ के इस्तिजाबत ज़ाहिर हुई। हज़रात मोहतरम, उसकी तफसील ये है कि 9 हिजरी में नजरान से 60 ईसाइयों का एक वफ़द आया। उनका सरदार आकिब अब्दुल मसीह था और उनका आलिम जो था वो अबू हारिसा बिन अलक़मा था। उन्होंने कई रोज़ मदीना में क़याम किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा के मुताल्लिक़ मुनाज़रा करते रहे। वो कभी कहते कि हज़रत ईसा अल्लाह हैं, कभी कहते वो अल्लाह के बेटे हैं और कभी कहते कि वो 3 में के तीसरे हैं। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बताते कि अल्लाह ताला की ये सिफ़ात हैं, ये सिफ़ात है, हज़रत ईसा में ये सिफ़ातें नहीं हैं, और वो ये तस्लीम करते और इनादन इनकार करते। आखिर उन्होंने कहा कि क्या आप हज़रत ईसा को कलिमतुल्लाह और उसकी पसंदीदा रूह नहीं मानते? आपने फरमाया क्यों नहीं, हम तो मानते हैं। सो अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में उसी से ज़्यादा आयात उनकी रद्द में नाजिल फरमाई और ईसाइयों की बदअकीदियों का रद्द फरमाया। हज़रात मोहतरम, रबी कहते हैं कि नसारा हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत ईसा बिन मरियम के मुतालिक बहस करने लगे और कहने लगे, बताइए हज़रत ईसा का बाप कौन है? और अल्लाह ताला पर झूठ और बुहतान बांधा, हालांकि अल्लाह ताला की कोई बीवी है और ना कोई बेटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हर बेटा अपने बाप के मुशाबे होता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब ज़िंदा है, उसको मौत नहीं आएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर फ़ना आएगी? उन्होंने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब हर चीज़ को कायम रखने वाला है और उसकी हिफाजत करने वाला है और उसको रिज़्क देने वाला है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम मानते हैं। आपने फरमाया, क्या ईसा अलैहिस्सलाम उनमें किसी चीज़ पर कुदरत रखते हैं? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है, न ज़मीन में न आसमान में? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम भी मानते हैं। आपने फरमाया, क्या अल्लाह ताला के इल्म दिए बग़ैर ईसा अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ का इल्म है? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, हमारे रब ने माँ के पेट में जिस तरह चाहा हज़रत ईसा की सूरत बनाई, क्या तुमको इसका इल्म है? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमको इल्म है कि हमारा रब न खाना खाता है, न पानी पीता है, न उसको हदस यानी वज़ू उसका लाहिक होता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमको मालूम नहीं कि हज़रत ईसा अपनी माँ के पेट में इस तरह रहे जिस तरह औरतों को हमल होता है?
फिर उनको वज़े हमल हुआ जिस तरह औरतों को वज़े हमल होता है। जब हज़रत ईसा अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो उनको ग़िज़ा दी गई जिस तरह बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है। फिर वो खाना खाते थे, पानी पीते थे, उनको हदस यानी उनका वज़ू टूटता था। उन्होंने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया फिर जिस शख्स की ये सिफ़ात हो वो खुदा या खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? आप पहले फरमा चुके थे कि हर बेटा बाप के मुशाबे होता है, और आपने जो बाद में तकरीर की उससे वाज़ेह हो गया कि मुमकिन वाजिब के, हादिस कदीम के, मोहताज और मुस्तगनी के मुशाबे नहीं हो सकता। आपकी इस तकरीर से वो जान गए कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इनादन इनकार किया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह है यानी अलिफ लाम मीम, अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो हमेशा से ज़िंदा है और तमाम निज़ाम आलम को कायम रखने वाला है। हज़रात मोहतरम, ये तमाम वाक़या पेश आया, वो लोग मबहूत हो गए, लाजवाब हो गए, लेकिन उन्होंने इनादन इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था, उसका एक्सप्लेनेशन था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद अल्लाह की बातों को और अल्लाह के फ़रमान को हम जानेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस में, जो शायद आपने इससे पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।